اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم علمان علم الادیان و علم الابدان۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی کتاب آداب المتعلمین کے بارے میں جاری تھی۔ ہم اس کتاب کی چوتھی فصل آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، اور آج ہماری اس فصل کا آخری جو فراز ہے اور آخری جو پیراگراف ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اس آخری عنوان کے اندر مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ تحصیل علم کی راہ میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو بیان کر رہے ہیں۔ فصل کا عنوان مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں دیا تھا کہ الفصل الرابع فی الجد والمواظبت والہمت۔ چوتھی فصل جس کے بارے میں مرحوم گفتگو کر رہے ہیں وہ جدیت ہے تحصیل علم کے میدان میں، پھر اپنے ٹائم ٹیبل اور شیڈول کی مواظبت کرنا، اس کا خیال رکھنا کہ اس میں کسی قسم کا انحراف نہ آئے جو اس کی جدیت کے اوپر اثر انداز ہو اور اس کی تحصیل علم کے اوپر اثر انداز ہو، اور آخری مورد جسے مرحوم خواجہ بیان کر رہے تھے وہ طالب علم کی بلند ہمتی ہے کہ اگر طالب علم کا حوصلہ بلند ہو، ہمت بلند ہو، تو وہ آسمانوں پر اور ستاروں پر کمند ڈال سکتا ہے اور انہیں اپنے لیے نیچے زیر کھینچ سکتا ہے، لیکن ہمت کا بلند ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان ہمت بلند کرے گا تو خداوند متعال اس کی مدد کرے گا، اس کی تائید کرے گا، اس کی نصرت کرے گا اور انسان مدارج عالیہ طے کر پائے گا۔ لیکن یہ جو آخری پیراگراف ہے اس کا عنوان مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ٹائٹل میں نہیں دیا، بہتر تھا کہ اسے بھی وہاں پر ٹائٹل میں ذکر کر دیتے۔ اس ٹائٹل میں یعنی اس پیراگراف میں مرحوم تحصیل علم سے متعلق جو آفات ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، لہٰذا یہ معروف قول بھی آپ کی خدمت میں نقل کر دوں، لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ۔ ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی آفت، کوئی نہ کوئی آسیب موجود ہوتا ہے، لیکن علم کے لیے کوئی ایک آسیب نہیں بلکہ متعدد قسم کے آسیب ہیں کہ جن سے ایک عالم دین کو، ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے فرمان ذیشان کا سہارا لیتے ہوئے ہم آج کی گفتگو کو آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَآفَةُ الْعِلْمِ نِسْيَانُ۔ ہر شے کے لیے آفت پائی جاتی ہے، جبکہ علم کے لیے آفت جو ہے وہ نسیان، فراموشی اور بھول جانا اور حافظے کا کم ہو جانا جو ہے وہ علم کے لیے آفت ہے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو اس کتاب کی عبارت کو بیان کرنے سے پہلے جو میں مقدمہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ جس عبارت کو ذکر کر رہے ہیں اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ طب قدیم میں بیماریوں کی تشخیص سے متعلق جو روش تھی اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قدیم میں انسان کی نبض دیکھ کے ہی جو اطباء ہے وہ اس کے امراض کا اندازہ لگا لیتے تھے، اس چہرے کی رنگت کو دیکھ کے وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس کا رنگ ایسا ہے تو اس میں یہ مشکلات ہو سکتی ہیں، آنکھوں کے رنگ کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ آنکھ میں اس کے تمام امراض جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں، زبان کو دیکھ کر کہتے تھے زبان باہر نکالو، تو زبان کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ کس مرض میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ طب قدیم میں مہارت تھی۔ آج بھی بعض اطباء ایسے ہیں جو ان چیزوں میں مہارت رکھتے ہیں، بغیر کسی ٹیسٹ کے، بغیر کسی آزمائش کے وہ انہی علائم سے اپنے مریض کو پہچان لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ میں یہ مرض پایا جاتا ہے، جاؤ اب جا کے ٹیسٹ کراؤ اور یقین حاصل کر لو جو میں نے کہا ہے ٹیسٹ کا نتیجہ بھی وہی آئے گا۔ لہٰذا طب قدیم میں اطباء جو ہے وہ انسان کے بدن کے 4 اخلاط کے بارے میں ذکر کرتے تھے، اور اخلاط خلط کی جمع ہے۔
اس کے بارے میں انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر یہ اخلاق اعتدال پر ہوں گے تو انسان کا بدن صحت مند اور صحت یاب ہوگا، لیکن اگر یہ اخلاق جو ہیں وہ اعتدال پر نہیں ہوں گے تو یہ بدن انسانی انواع و اقسام کے امراض کی آماجگاہ بن جائے گا، اور یہ امراض انسان کے اوپر ہجوم کریں گے، حملہ کریں گے اور انسان بیمار رہے گا۔ یہ 4 مزاج کیا ہیں؟ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ نے ان مزاجوں کی طرف اس ڈیٹیل کے ساتھ اشارہ نہیں کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مزاج بیان کرتا ہوں، مزاج کی خصوصیت بیان کرتا ہوں اور مزاج کا علاج بیان کرتا ہوں۔ 4 مزاج جو بیان کیے گئے ان میں مزاج سوداوی ہے، مزاج بلغمی ہے، مزاج دموی ہے اور مزاج صفراوی ہے۔ یہ 4 مزاج بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ مزاج سوداوی میں بدن انسانی برودت اور خشکی کا شکار ہوتا ہے، تو ایسے میں اس کا علاج یہی ہے کہ برودت کے مقابلے میں اس انسان کو گرم چیز کھانی چاہیے اور خشکی کے مقابلے میں اس انسان کو ترش چیز کھانی چاہیے تاکہ اس کے بدن کا علاج ہو سکے۔ مزاج بلغمی میں انسانی بدن جو ہے وہ برودت اور تری میں مبتلا ہوتا ہے، لہذا برودت کے دفع کے لیے اسے گرم چیز کھانی ہے اور تری کے دفع کے لیے اسے خشک چیز کھانی ہے تاکہ وہ اعتدال میں آ سکے۔ پھر مزاج دموی ہے جو تیسرا مزاج ہے۔ اس تیسرے مزاج میں انسان کا بدن حرارت میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی گرم ہوتا ہے اور اس کے اندر رطوبت پائی جاتی ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہو تو حرارت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انسان کو ٹھنڈی چیزیں کھانی چاہیے اور رطوبت کو برطرف کرنے کے لیے انسان کو خشک چیز کھانی چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ مزاج صفراوی ہے کہ جس میں بدن انسانی حرارت کے ساتھ ساتھ خشکی میں مبتلا ہوتا ہے۔ حرارت کے علاج میں انسان کو ٹھنڈی چیز کھانی چاہیے اور خشکی کو برطرف کرنے کے لیے انسان کو تر چیز کھانی چاہیے۔ یہ ایک خصوصیات ہے جسے یہاں پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جس طرح ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا فرمان ذیشان بیان کیا کہ لکل شیء آفۃ و آفۃ العلم نسیان، ہر شے کے لیے ایک آفت ہے جبکہ علم کے لیے جو آفت مد نظر ہے وہ ہے نسیان۔ لہٰذا انسان کا اگر حافظہ کمزور ہو جائے تو اس حافظے کی کمزوری کی بنیاد کیا ہے اسے تلاش کرنا چاہیے، اور وہ بنیاد ہے بلغم۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ اس بلغم کے بارے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کے علاج سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ کی عبارت کچھ اس طرح سے ہے: وقد یتولد الکسل، یعنی کسل نہیں کسل، وقد یتولد الکسل من کثرت البلغم والرطوبات، یعنی انسان کے بدن میں اگر بلغم زیادہ ہو جائے یا انسان کے بدن میں رطوبات اور تری زیادہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں انسان کا بدن کسل ہو جاتا ہے، اور کسل بدن جو ہے وہ انسان کا تحصیل علم میں اسے اعلی مدارج تک جانے سے روک دے گا۔ وطریق و تقلیل ہی، یعنی اس بلغم کو کم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تقلیل الطعام، انسان کھانا کم کھائے۔ اگر انسان کھانا کم کھائے گا تو اس قلت طعام سے انسان کے بدن میں خود بخود بلغم سے کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ کیا وجہ ہے کہ انسان کھانا کم کھائے اور اس کھانے کے کم کھانے سے انسان کے بدن میں بلغم کا علاج ہو سکتا ہے؟ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ یہاں باقاعدہ اس کا راز بیان کر رہے ہیں۔ وذالک، وجہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو کہا ہے کہ انسان کھانا کم کھائے؟ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن النسیان من کثرت البلغم، نسیان کی وجہ بلغم کا اضافہ ہونا ہے، یعنی انسان کا جو حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور انسان چیزوں کو بھول جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو نسیان ہو گیا ہے۔ پوچھا جائے کہ بھئی اس کو نسیان کیوں ہوا ہے تو کہا جائے گا کہ اس میں بلغم بہت زیادہ تھی، جس وجہ سے اس بلغم کے نتیجے میں اس شخص کو بھولنے کی عادت ہو گئی ہے اور نسیان آ گیا۔ اب اگر سوال کیا جائے کہ اس شخص کے بدن میں بلغم زیادہ کیسے ہوئی ہے تو جواب دیں گے وَكَثْرَةِ الْبَلْغَمِ مِنْ كَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ، بلغم کے اضافہ ہونے کی وجہ زیادہ پانی کا پینا ہے، یعنی یہ انسان پانی زیادہ پیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے بدن میں بلغم زیادہ ہو گئی ہے، اور بلغم زیادہ ہونے کے نتیجے میں اس کے ذہن میں نسیان جو ہے وہ اس کے وجود میں عارض ہو گیا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ خدا پانی زیادہ کیوں پیتا ہے؟ تو اس بارے میں مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں وَكَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ، یعنی زیادہ پانی پینے کی بنیادی وجہ زیادہ کھانا کھانا ہے۔ لہٰذا اگر انسان زیادہ کھانا کھائے گا تو زیادہ کھانا کھانے کے نتیجے میں اسے پیاس زیادہ لگے گی، زیادہ پانی پیے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے اس بدن کے اندر رطوبت میں اضافہ ہوگا اور بلغم میں اضافہ ہوگا۔ اگر انسان کے بدن میں رطوبت زیادہ ہو جائے اور بلغم زیادہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں انسان کا بدن جو ہے وہ کسل ہو جاتا ہے، بے حوصلہ ہو جاتا ہے، یعنی اصلاً اس کو کسی چیز کی جو ہے وہ اس میں چاقو چوبند نہیں رہتا ہے۔ تو یہ بلغم جو ہے وہ انسان کے بدن میں نسیان لے کر آتی ہے، لہٰذا اس کا علاج انہی عناوین سے کرنا ہے جسے میں نے آپ کی خدمت میں مقدمتاً بیان کیا کہ اگر انسان کا مزاج بلغمی ہو تو اس کے وجود میں اور اس کے بدن میں ٹھنڈک ہوتی ہے اور اس کے بدن میں تری زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس ٹھنڈک کو، برودت کو اعتدال میں لے کر آنا ہے اور اس تری کو بھی اعتدال میں لانا ہے، اور اسے اعتدال میں لانے کا راستہ کیا ہے؟ گرم چیز کھانا ہے اور خشک چیز کھانا ہے، لیکن افراد و تفرید سے کام نہیں لینا ہے بلکہ اسے اعتدال میں لے کر آنا ہے تاکہ اس سے یہ نسیان کی مشکل جو ہے وہ برطرف ہو جائے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس نسیان سے نجات کے لیے، بلغم اور رطوبتوں کے خاتمے کے لیے 4 وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان 4 علاج کے اوپر عمل کریں تو آپ کا بدن درست اور شاداب ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ والخبز الیابس، یعنی انسان خشک روٹی کھائے۔ یہ خشک روٹی کھانے سے یقطع البلغم، یعنی انسان کے بدن میں جو بلغم زیادہ ہو رہی ہے اس کا اضافہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا، زیادہ نہیں ہوگی۔ والرطوبت، یعنی انسان کے بدن میں رطوبت بھی زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ روٹی کی خشکی جو ہے وہ انسان کے بدن سے بلغم کو اور رطوبت کو اپنے اندر جذب کر لے گی، جس کے نتیجے میں انسان کا بدن جو ہے وہ بلغم کے افراد سے اعتدال کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ خشک روٹی استعمال کرے۔ دوسرا علاج جسے مرحوم خواجہ رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں وَقَضَا أَكْلُ الزَّيْبِ وَلَا يُقْصِرُ الْأَكْلِ مِنْهُ حَتَّى لَا يَحْتَاجُ إِلَى شُرْبِ الْمَاءِ فَيَزِيدُ الْبَلْغَمَ۔ یہاں مرحوم فرما رہے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ مویز کھائے، یعنی وہ جو کشمش ہوتی ہے جس کے 21 دانے کھانا انسان کے حافظے میں اضافے کا باعث بنتا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ اکل الزیب، یعنی یہ کشمش کو کھائے، ولا یقصر الاکل منہ، اور اس کو کھانے میں افراط سے کام نہ لے، زیادہ روی سے کام نہ لے۔ اگر انسان اس کے استعمال میں زیادہ روی سے کام لے گا کہ بہت اچھی ہے، میٹھی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے یہ کھانے سے، تو نتیجہ کیا یہ نکلے گا کہ اس کو زیادہ کھانے سے انسان کو زیادہ پیاس آئے گی، اور زیادہ پیاس کے نتیجے میں دوبارہ اس کے اندر بلغم میں اضافہ ہوگا، اور پھر وہ آ کر شکایت کرے گا کہ بھئی یہ جو روایات میں کہا گیا ہے کہ 21 دانے کھانے ہیں، ہم نے تو بڑی کشمش کھائی ہے، ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بھائی آپ نے جو ہے وہ زیادتی کر دی ہے، اور زیادتی جو ہے وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے۔ وَقَضَا أَكْلُ الزَّيْبِ وَلَا يُقْصِرُ الْأَكْلِ مِنْهُ، یعنی یہ جو انگور کی کشمش ہے اس کو زیادہ کھائے، وَلَا يُقْصِرُ الْأَكْلِ مِنْهُ، اور اسے زیادہ مقدار میں نہ کھائے، حتیٰ یہاں تک کہ اتنا وہ زیادہ کھا لے کہ لا يحتاج إلى شرب الماء، کہ اس کو اگر وہ زیادہ کھائے گا تو زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی، لہذا زیادہ نہ کھائے تاکہ اس کو زیادہ پانی کی ضرورت پیش نہ آئے، اور اگر زیادہ پانی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو اسے بلغم نہیں ہوگی، اور اگر وہ زیادہ پائے گا، پانی پیے گا، تو فیزید البلغم، تو اس کے اندر بلغم میں اضافہ ہو جائے گا، لہذا اس سے اجتناب کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تیسری چیز جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے وہ ہے والسواق، یعنی انسان کیا کرے؟ مسواک کرے۔ اگر انسان مسواک کرے گا تو اس مسواک کے کرنے سے انسان کے وجود میں بلغم کم ہو جائے گی۔ مسواک سے مراد یہی ٹوتھ برش نہیں ہے کہ جس پہ آپ پیسٹ لگا کر ہر روز جانا وہ دانتوں میں کرتے ہیں، بلکہ وہی مسواک سنتی ہے جو باقاعدہ ایک لکڑی کی صورت میں ہوتی ہے کہ جسے انسان اپنے دانتوں پر لگاتا ہے، پھر بعد میں اسے خشک کر کے دھو کے تمیز کر کے رکھ لیتا ہے اور بعد میں اسے لگاتا ہے، اور ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا مستحب ہے۔ انسان اپنے پنجگانہ نماز کے وقت حد عقل وضو جو کرتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ باقاعدہ مسواک کے ساتھ اور باقاعدہ آداب
اور سنن کے ساتھ وضو کو انجام دے، تاکہ ایک تو یہ مسواک بھی ہو جائے، اس کے منہ سے اگر بدبو آ رہی ہے تو وہ بھی برطرف ہو جائے گی، اور دوسرا یہ سنت بھی ادا ہوگی، اور تیسرے نمبر پر اس کے وجود سے بلغم بھی ختم ہوگی۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَالسِّوَاقُ يُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ، سواک جو ہے وہ بھی بلغم کو کم کر دیتی ہے، وَيَزِيدُ فِي الْحِفْظِ وَالْفَصَاحَةِ، اور اس کے علاوہ یعنی ایک تو بلغم کو کم کرتی ہے، اور بلغم کو کم کرنے کے علاوہ اس مسواک کو کرنے کے دو اہم فوائد مزید ہیں جنہیں مرحوم خواجہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ ہے وَيَزِيدُ فِي الْحِفْظِ وَالْفَصَاحَةِ، یہ انسان کے حفظ کرنے کی توانائی میں اضافہ کرتی ہے، اور انسان کی فصاحت و بلاغت میں بھی اضافہ کرتی ہے، یعنی انسان کے وجود میں جو ایسی توانائی ایجاد کرتی ہے جس کی بدولت انسان جو ہے وہ بہتر انداز میں فصیح و بلیغ گفتگو کر سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز جسے مرحوم خواجہ رحمت اللہ علیہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، وَقَذَ الْقَيْءُ، یعنی بسا اوقات انسان کا معدہ اگر خوراک سے بھر جاتا ہے تو طب قدیم میں الٹی کرنا یعنی قے کرنا، اسے بھی بطور علاج جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان قے کرے تو اس قے کے نتیجے میں ممکن ہے اس کے وجود سے بلغم جو ہے وہ نکل کر باہر آ جائے اور اسے تھوڑا وہ سکون ملے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَقَذَ الْقَيْءُ يُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ، کہ قے کرنا بھی بلغم والرطوبات اور رطوبات میں کمی کا باعث بنتا ہے، لہٰذا انسان قے بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا آگے فرما رہے ہیں وَطَرِيقُ تَقْلِيلِ الْعَقْلِ، یعنی انسان کیسے اپنے وجود پر کنٹرول کرے کہ اس کا کھانا جو ہے وہ کم ہو جائے، چونکہ بیان کیا کہ اگر انسان زیادہ کھانا کھائے گا تو زیادہ کھانا کھانے کے نتیجے میں انسان کو زیادہ پیاس لگے گی، زیادہ پیاس کے نتیجے میں انسان کے وجود میں بلغم اضافی ہوگی، اور انسان کے وجود میں اگر رطوبت اور بلغم اضافی ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان کا حافظہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ اگر ایک طالب علم دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس کا کھانا جو ہے وہ کم ہو، وہ کم خوراک کھائے تاکہ پیاس بھی کم لگے، کم پیاس کے نتیجے میں بلغم بھی کم ہو اور اس کا حافظہ بھی جو ہے وہ سرے جا اپنا برقرار رہے۔ تو فرماتے ہیں وَطَرِيقُ تَقْلِيلِ الْعَقْلِ، یعنی کم کھانے کا راستہ کیا ہے؟ التَّأَمُّل، غور و فکر کرنا ہے۔ کس چیز کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے؟ فی منافع قلت العقل، کم کھانے کے فوائد کے بارے میں انسان اگر غور و فکر کرے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دسترخوان پر جب بیٹھے گا تو پرخوری نہیں کرے گا بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق انسان دسترخوان سے استفادہ کرے گا۔ لہٰذا التأمل فی منافع قلت العقل، یعنی کم فوائد کے بارے میں انسان سوچے۔ وہیا، اور وہ منافع قلت عقل کیا ہے؟ وہیا الصحت، یعنی اگر انسان کم کھانا کھائے گا تو اس کا بدن صحیح و سالم ہوگا۔ یہ جو چیزیں ہیں، مرکب چیزیں اس کے وجود میں جا رہی ہیں، ان کے اس کے وجود میں جانے سے جو فعل و انفعالات اس کے وجود کے اندر رونما ہوں گے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر بیماریاں کے بڑھنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر انسان اعتدال میں رکھ کر ان کو استعمال کرے، چیزوں کو زیادہ مرکبات استعمال نہ کرے، یعنی ترکیب شدہ غذاؤں کو، بالخصوص آج کل کے دور میں جو مختلف کیمیکلز ملائے جاتے ہیں خوراکوں کے اندر، اگر ان کو کم کھانا شروع کرے تو اس کے نتیجے میں انسان کے وجود میں زیادہ ترکیبات نہیں ہوں گی، اور زیادہ ترکیبات نہ ہونے کے نتیجے میں انسان کی طبیعت زیادہ خراب نہیں ہوگی۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ وہی الصحت، اگر انسان کم کھانا کھائے گا تو اس کے نتیجے میں انسان کا بدن صحیح اور سالم رہے گا۔ والعفت، اور اگر انسان کم کھائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان پاک دامنی کی طرف جائے گا۔ ظاہری بات ہے، انسان جب زیادہ کھائے گا تو زیادہ کھانے کے نتیجے میں اس کے بدن میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، انہی تبدیلیوں میں احتلام بھی آتا ہے، انہی تبدیلیوں میں انسان کی جنسی اور جسمانی خواہشات میں اضافے کا بھی باعث ہوتا ہے۔ لہٰذا قلت طعام جو ہے یا روزہ رکھنا جو ہے وہ انسان کی جنسی مسائل میں بھی مدد کرتا ہے۔ اور بالخصوص یہاں جو فرما رہے ہیں کہ التعامل فی منافع قلت العقل، ان میں تیسرا منفع العفہ اور پاک دامنی ہے کہ انسان زیادہ ان مسائل کی طرف نہیں جائے گا، اور جب ان مسائل کی طرف نہیں جائے گا تو انسان پاک دامن زیادہ رہ سکتا ہے۔ وغیرہ، اور ان دو چیزوں کے علاوہ
کم خوری کے اور بے پناہ فوائد ہیں کہ جن کی طرف آپ اگر رجوع کرنا چاہیں تو مفصل کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ مرحوم خواجہ نے یہی دو بنیادی جو عوامل بیان کرتی ہے، یہ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہیں کہ انسان طالب علم کا بدن صحیح اور سالم رہے گا اور انسان طالب علم پاک دامن رہے گا، کیوں؟ چونکہ نوجوانی کے عالم میں ہر کسی کے لیے شادی کرنے کے مسائل جو ہیں وہ فراہم نہیں ہوتے ہیں، وہ شادی نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے میں ایک طالب علم جو مدرسہ علمیہ میں زیر تعلیم زیر تحصیل ہے وہ پاک دامن کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ قلت عقل سے رہ سکتا ہے، یعنی کم کھانا کھائے جس کی وجہ سے وہ پاک دامن اور عفیف رہے گا۔ لہذا فرما رہے ہیں کہ وَالتَّأَمُّلْ فِي مَزَارِ قَصْرَةِ الْعَقْلِ، یعنی پہلے تو آپ قلت عقل کے فوائد کے بارے میں سوچیں تو اس کے نتیجے میں آپ کم کھانا شروع کر دیں گے۔ دوسرا، آپ مزار کثرت عقل کے بارے میں سوچیں، یعنی اگر میں زیادہ خوراک کھاؤں گا تو اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اگر میں ان کے بارے میں سوچوں گا تو خود بخود میں اپنی غذا کو اور اپنی خوراک کو اعتدال میں لے کر آؤں گا اور کم کھاؤں گا اور اپنی ضرورت کے مطابق کھاؤں گا۔ لہٰذا پہلا تعامل تھا فی منافع قلت العقل، اب یہاں دوسرا تعامل کیا ہے؟ فی مضار کثرت العقل، زیادہ کھانے کے نقصانات کے بارے میں توجہ کرے۔ وہی، اور وہ نقصانات کیا ہے؟ وہی الامراض، یعنی متعدد قسم کے امراض انسان کے وجود میں آ جائیں گے۔ وقلالۃ الطب، یعنی انسان کے مزاج میں کمزوری آ جائے گی، انسان جو ہے وہ سست ہو جائے گا زیادہ کھانے کے نتیجے میں۔ وقیل، اور بعض لوگوں نے یہ ایک حکایت بھی نقل کی ہے، یعنی ایک حکمت آمیز کلمہ بھی نقل کیا ہے جسے مرحوم خواجہ طوسی رحمت اللہ علیہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ البتنۃ تذہب الفطنہ، یعنی بتنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی پرخوری کرنا۔ اگر انسان اپنے بدن کو بھر لے انواع و اقسام کی غذاؤں سے، خوراکوں سے، تو جس کے نتیجے میں انسان کا بدن جو ہے وہ بھر جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ بتنا۔ یہ انسان اگر بتنا ہو یعنی پرخور ہو تو تذہب، اس سے نکل جائیں گی کیا چیز؟ فطنہ، یعنی کیا چیز؟ یعنی فطانت، یعنی زیرکی، یعنی ہوش، یعنی ذکاوت، یعنی چالاکی، یہ انسان کے بدن سے خارج ہو جائے گی جب انسان بتنا ہو جائے، یعنی پرخور ہو جائے۔ تو ایسے میں انسان کی فطانت جو ہے وہ نکل جائے گی۔ جب انسان کی فطانت ہی نہ رہے، ذہین ہی نہ رہے، تو وہ کیا درس پڑھے گا اور کیا تعلیم حاصل کرے گا؟ پھر آگے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ اپنی اس فصل کی آخری لائن میں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَأْكُلَ الْأَطْعَمَ الدَّسِمَةَ، یعنی فرما رہے ہیں کہ سزاوار ہے کہ ایک طالب علم ان لا یاکل، نہ کھائے، کیا چیز نہ کھائے؟ الاطعمۃ الدسمہ، یعنی روغنی اور چرب غذاؤں کو یہ طالب علم نہ کھائے۔ اگر زیادہ مرغن غذائیں کھائے گا تو نتیجے میں اس کے اندر جو ہے وہ شہوت میں اضافہ ہوگا، نتیجے میں اس کی پاک دامنی اور عفت جو ہے وہ برقرار رہنا مشکل ہوگی، لہٰذا وہ فوراً ازدواج کے پیچھے جائے گا اور کہے گا کہ مجھے ازدواج کرنا چاہیے اور شادی کرنا چاہیے۔ لہٰذا ایک طالب علم کے لیے یہ سزاوار ہے کہ وہ زیادہ مرغن چرب کھانوں کو نہ کھائے اور ایسی غذائیں نہ کھائے۔ پھر کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَنْبَغِي يُقَدِّمُ فِي الْعَقْلِ الْتَفَا وَالْأَشْحَى، یعنی کیا؟ یعنی ایک طالب علم جب کھانا کھانے لگا ہے تو مقدم کرے اپنی غذاؤں میں اس غذا کو جو الطف ہے، یعنی زیادہ لطیف ہے، زیادہ ملائم ہے، زیادہ نرم قسم کی غذا ہے، اس کو پہلے وہ اپنی باقی غذاؤں کے اوپر مقدم کرے۔ وَيُقَدِّمُ فِي الْعَقْلِ الْأَلْطَفَ، یعنی لطیف غذا کو مقدم کرے، وَالْأَشْحَى، اور اس غذا کو مقدم کرے جو اشتہا آور ہو، یعنی معمولاً ایران میں کھانا کھانے سے پہلے سوپ جو ہے وہ کھلایا جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ سوپ جو ہے وہ لطیف ہے اور اشتہا آور ہے۔ اس وجہ سے وَأَن لَا يَسْعَى فِي الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ إِلَّا لِغَرْضِ الطَّاعَةِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهِمَا۔ آخر میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ ایک فلسفہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کھانا کھاتا ہے، جب بھی اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے،
تو اس غذا کو اور اس آرام کو اس نیت سے وہ انجام دے لغرض طاعہ، یعنی میں یہ خوراک کھا رہا ہوں تاکہ اس کھانا کھانے سے میرے بدن میں قوت آئے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی، یعنی نماز پڑھنے کی اور روزہ رکھنے کی قدرت آئے، توانائی آئے، اس وجہ سے میں یہ کھانا کھا رہا ہوں۔ اگر آرام کرنے کے لیے اپنے بستر میں جائے تو بھی یہی نیت کرے کہ میں آرام کر رہا ہوں تاکہ میرے جسم سے تھکاوٹ برطرف ہو اور میرا جسم دوبارہ تیار ہو جائے خداوند متعال کی عبادت کے لیے اور خداوند متعال کے جو ہے وہ روزہ رکھنے کے لیے۔ لہٰذا اگر انسان اس نیت کے ساتھ سوئے گا، اس نیت کے ساتھ کھانا کھائے گا، تو یقینی بات ہے کہ اس کے اندر اعتدال ضرور آئے گا۔ جس طرح سے ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ سے یہ مطلب نقل کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں افعال خمسہ انجام نہیں دیے، صرف 2 کام انجام دیے ہیں، یا واجبات کو انجام دیا ہے یا مستحبات کو انجام دیا ہے۔ میری زندگی میں نہ محرمات کی کوئی جگہ تھی، نہ مکروہات کی کوئی جگہ تھی اور نہ ہی مباحات کی کوئی جگہ تھی۔ سوال کیا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مباح تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی میں معمولاً آتی ہے، آپ نے درست ہے کہ مکروہات سے یا محرمات سے اجتناب کیا ہوگا اور وہ بھی کثرت ریاضت کی بنیاد پر، لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کوئی مباح کام نہیں کیا، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو مرحوم مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے ہر کام کی نیت میں انقلاب برپا کیا ہے، یعنی اسے استحباب کی طرف یا وجوب کی طرف تبدیل کیا ہے۔ مثلا یہ میں پانی پی رہا ہوں اس نیت سے تاکہ یہ میرے جسم میں جائے اور میرے جسم میں جانے کے بعد خداوند متعال کی اطاعت اور عبادت کے لیے تقویت ہو۔ لہٰذا اب اس صورت میں یہ پانی پینا انسان کے لیے مستحب ہو جائے گا، مباح نہیں ہوگا۔ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وَأَنْ لَا يَسْعَى، یعنی وہ یہ کوشش نہ کرے کہ فِي الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ، یعنی کھانا کھانے میں اور سونے میں وہ کوشش نہ کرے سوائے اس چیز کے کہ میں یہ کھانا کھا رہا ہوں اور میں یہ جو نیند کر رہا ہوں الا لغرض طاعات، میں یہ کھانا کھا رہا ہوں، میں رات کو استراحت کر رہا ہوں اور سو رہا ہوں صرف اس نیت سے کہ میں اپنے پروردگار کی اطاعت کو بجا لا سکوں، یعنی نماز ادا کر سکوں اور خداوند متعال کے لیے روزہ رکھ سکوں۔ یہ وہ چوتھی فصل تھی جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ نے طلاب علوم دینیہ کے لیے بیان کیا۔ یہ فصل الحمدللہ ختم ہوئی اور کل انشاءاللہ ہم بحول قوت پروردگار 5ویں فصل کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ الفصل الخامس فی بدایت السبق وقدرہ وترتیبہ، یعنی 5ویں فصل جس میں مرحوم خواجہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ فصل سبق کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اور اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس فصل کو ہم آپ کے ساتھ شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔